بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم لوگ بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. تم بلاتے ہو تأمرون بالمعروف، نیکی کی بات کا حکم دیتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکتے ہو. اس آیت مبارکہ سے یہ چیز ہم پہ واضح ہوتی ہے کہ ہم ایک بہترین امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، بہترین امت، جو ہم نکالے گئے ہیں نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں اور بدی کی بات سے روکیں، سب سے پہلے ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے، فی نفسی ہی ہمیں اپنے نفس میں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ آیا نیکی ہے کیا، آیا نیک اعمال کون سے ہیں، آیا بدی اور برائی کیا چیز ہے، اس سے ہم نے تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے. اس کے لیے پہلے ہمیں دین کا علم سیکھنا پڑے گا. آج کل کے جو معاشرے میں جو سائنسی دور ہے، جو ایک یوں کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ہم میں سے ہر انسان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہر انسان اپنے وقت گزاری کے لیے موبائل کو استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہے. یہی ہماری آج کل کی انٹرٹینمنٹ ہے. ایون کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ میں بھی موبائل دے دیتے ہیں. بچہ رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیں، وہ موبائل پہ سٹوریز دیکھے گا، کارٹونز دیکھے گا، اور بس وہ چپ رہے گا. لیکن جو ہماری بنیادی اور اہم ضرورت ہے وہ ہے دین. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے کے بھیجا، قرآن دیا، قرآن میں تعلیمات دیں. اب ہم میں سے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن جو نوجوان بچیاں بچے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے دین کے بنیادی احکامات کو سیکھنا. اب دین کے بنیادی احکامات کون سے ہیں؟ نماز کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل. ہم نے اگر نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بچیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو کیسے لباس کا انتخاب کرنا ہے، آپ کو کیسے دوپٹے کا انتخاب کرنا ہے. ہماری بچیاں اس دور میں، اس وقت میں جس میں افراتفری ہے، جس میں فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ہماری بچیاں کالج یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، لیکن ان کو ماحول نہیں دیا جاتا، ان کی تربیت نہیں کی جاتی، دین کی بات نہیں سکھائی جاتی، پردے کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، احکامات خداوندی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے ہم تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ہم میں سے ہر کسی کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے ہمارے پاس آئے، اس میں کیا حکم دیا گیا، ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے کون سی باتیں کرنے کا حکم دیا ہے، کون سی باتوں کو چھوڑنے کا اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو ہم میں سے لازم ہے، ہر کسی کو لازم ہے کہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات کو سیکھے. معزز سامعین کرام، ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے. ہم میں سے جو لوگ اس سے پہلے آئے دنیا میں، دنیاوی کاموں میں مشغول رہے، انہوں نے بہت دنیا میں محنت کی، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے برف جیسے پگھلتی ہے ایسے پگھلتا گیا، اور ایک دن وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن جب ایک وقت ایسا آتا ہے، جب ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہم عبادت کو پرجوش طریقے سے نہیں کر سکتے، تب ہمیں اپنے گزرے ہوئے لمحات پہ افسوس ہوتا ہے. تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش اگر تھوڑا سا وقت اپنے دین کے لیے لیا ہوتا، کاش دین کی تعلیمات حاصل کی ہوتی، آج میں یوں خالی ہاتھ نہ جاتا. دیکھیں، ہماری جو دنیا کی ڈگریاں ہیں جس کے لیے ہم اتنی جدوجہد کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈگریز دلانے کے لیے دن رات سر توڑ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ڈگریاں، دنیاوی تعلیمات، دنیاوی مراعات یہیں رہ جائیں گے. ہمارے ساتھ جو چیزیں جانے والی ہیں وہ ہیں ہمارے اعمال. ہمارے اعمال جب تک اچھے نہیں ہوں گے، جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا سیدھا رستہ کون سا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو نہیں چلایا ہوگا،
تو کل کلاں کو ہمیں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، ہم نے ان کو کیا تعلیمات دی، ہم نے ان کی کیسی تربیت کی، آیا ہم نے ان کو دین کا علم دیا تھا، ہم نے ان کو سکھایا تھا؟ دیکھیں ہمارے پاس آج خود وقت نہیں ہے کہ ہم خود اتنا وقت نہیں رکھتے کہ ہم دین کے علم کو حاصل کر سکیں، ہم احکامات خداوندی کو جان سکیں۔ جب ہمارے بچے اس آزادانہ ماحول میں، اس وقت میں پرورش پاتے ہیں، اور پھر جب وہ آگے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، تو پھر جب وہ ہمارے حقوق میں ہم سے کوتاہی کرتے ہیں تو ہم ان کو شکوہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دی، ہم نے ان کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو وقت ہی نہیں دیا، ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم دی، ہم نے ان کو دنیا کی ہر چیز سکھائی، لیکن ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا اپنے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم مجرم ہیں، کہیں نہ کہیں ہم قصوروار ہیں، کہیں نہ کہیں ہم گناہ گار ہیں۔ ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں صرف اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی موقع دے رہے ہیں، ہمیں کسی کے ذریعے اللہ کسی کے منہ سے کوئی بات نکلواتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ بات آ جاتی ہے، ہم کوئی بیان سن لیتے ہیں، ہم کسی کی نیکی کی بات کو سن لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں اس طرف ہمارا دھیان کیا کہ دیکھو اب بھی وقت نہیں گیا، ہاں ٹھیک ہے بہت وقت غفلت میں گزارا، بہت وقت ایسا گزارا جو ہمارا لاپرواہی میں گزرا، لیکن اب تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک سوچ دی ہے، تمہیں ایک ہدایت کا رستہ دیا ہے، اپنے وقت کو نکالو، یہ جو وقت تم اللہ کے لیے نکالو گے، یہ وقت جس میں تم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی بات کو سنو گے، یہ وقت تمہارے لیے عبادت میں شمار ہوگا۔ دیکھیں نیکی کے 3 درجات ہیں۔ نیکی کا سب سے افضل ترین درجہ کیا ہے؟ نیکی کا سب سے افضل ترین درجہ یہ ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں یہ بات اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کے خلاف ہو رہی ہے اور آپ قادر ہیں اس بات پہ کہ آپ ہاتھ سے روک سکیں، تو آپ ہاتھ سے روکیے۔ یہ افضل ترین درجہ ہے نیکی کا۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ کے پاس اتنی طاقت، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو آپ زبان سے روک سکتے ہیں، آپ زبان سے روکیں۔ اگر آپ زبان سے بھی روکنے کا اختیار نہیں رکھتے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ بات کروں گا یا کروں گی تو ہو سکتا ہے فتنہ کھڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے میں کمزور ہوں اور میری بات کو اہمیت نہ دی جائے، یا مجھے اس بات پہ پریشانی کا سامنا کرنا، تو سب سے چھوٹا درجہ، سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس بات کو برا سمجھیں۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ لیکن دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہے تو ہم چلے گئے اور برے طریقے سے اس کو یوں کہہ دیا کہ نہیں تم غلط کرو، مجھے سب کچھ پتہ ہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے نہیں، دین کی دعوت دینی ہے، اپنے لہجے کو نرم بنانا ہے، اپنے اندر برداشت اور ہمت اور صبر پیدا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ کے اندر اتنا صبر اور برداشت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے باتیں سن رہا ہوں، میں اللہ کے لیے محنت کر رہا ہوں، میرا یہ وقت، میری یہ محنت، میری یہ ساری چیزیں میرے لیے اجر بن رہی ہیں، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا مجھے ان ساری باتوں کے برداشت کرنے پہ اجر ملے گا۔ دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے ظلم بھی برداشت کیے، تکالیف بھی برداشت کی، جھڑکیں بھی سہیں، ہجرت بھی کی، ان کے اہل و عیال نے مشکلات برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی امت ہونے کے ناطے، اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھ کے ان پہ عمل کرنے کے ناطے ہمیں بدرجہ اولیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بنات مطہرات، آپ کے جو صحابہ کرام تھے، ان کی تعلیمات، انہوں نے کیسے وقت گزارا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے حالات کیسے تھے، ہمیں یہ ساری چیزیں خود بھی سیکھنی ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی سکھانی ہے۔ اپنے خاندان میں بہن بھائی ہیں، ان کو بھی، ایسے رشتہ دار ہیں جن کو دین کا علم نہیں پہنچا، جو غفلت میں رہے، بعض گھروں کے ماحول ایسے ہیں کہ جہاں پہ دنیاوی تو ہر چیز موجود ہے لیکن دین کا ماحول نہیں ہے، دینداری کا ماحول نہیں ہے۔ ہم
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دین کی بات سننے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق دی، کسی کو دین کی طرف بلانے کی توفیق دی، اللہ کی طرف دعوت دینے کی توفیق دی۔ کسی کو حقیر مت سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو حقیر پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، آپ نے ہمیں کلمہ دیا، ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم کوئی اتنے باصلاحیت نہیں تھے کہ ہمیں یہ چیزیں ملتی۔ یہ اللہ کا ہم پہ خصوصی انعام ہے، اپنے نبی کے امتی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اس سے زیادہ ہم شکر کس چیز کا ادا کریں؟ لیکن ہم پہ فرائض ہیں، ہم پہ عائد ہے، لازم ہے، فرض ہے ہم پہ کہ ہم اپنے نبی کی باتوں کو سیکھیں، ان کے دین کو سیکھیں۔ اللہ نے جو کتاب اپنے نبی پہ نازل کی ہم اس کو پڑھیں، ہم سمجھیں کہ اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں، تھوڑا سا وقت نکال کے نماز کے مسائل کو سیکھیں، وضو کے مسائل کو سیکھیں، غسل کے مسائل کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اپنے گھر میں رات کو سونے سے پہلے اگر زیادہ وقت نہیں نکل سکتا، 5 منٹ یا 10 منٹ ایسا رکھ لیں کہ جس میں تعلیم دیں۔ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں سے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں۔ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اپنے بچوں کو ہم نے دینی ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے، وہ اپنے معاشرے میں یہ چیزیں لے کے آگے جائیں گے۔ ہم ان چیزوں کو خود ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ نہیں کرتے، ہمارے بچے اگر بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں یا دین کو اختیار نہیں کرتے تو ہم کل ان کو شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے ان کو وہ تعلیمات ہی نہیں دیں، جب ہم نے ان کو وہ چیزیں سکھائی ہی نہیں ہیں تو وہ مجرم نہیں ہیں، مجرم تو ہم ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے پوچھیں گے، بتاؤ تم نے کتنے لوگوں کو دین کا رستہ دکھایا، بتاؤ تم کتنے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے، تم نے کتنے لوگوں کو احکام خداوندی بتائے، تم نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی پرواہ مت کرو، اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو اللہ کی ذات کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کو راضی کرو۔ اگر ایک عمل ایسا ہے، ہم ایسے منکرات کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ایسے رسم و رواج ہیں جو ہمارے اللہ کی رضا کا سبب نہیں بن رہے، جو ہمارے اللہ سے ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، وہ بدعات ہیں جو ہم نے دین میں خود سے پیدا کر لی ہیں اور اس کو ہم باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں ہم اس لیے نہیں کسی کو منع کر رہے یا چھوڑ رہے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو ہمیں ان رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں اللہ کی پرواہ کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں جو اللہ نے حکم دیا اس کو لاگو کرنا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خلاف شرع ہے، جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ نہیں ہے، جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول نے ہم پہ عائد اور لازم نہیں کی، ہم نے خود پہ لازم کر لی ہے، تو ہمیں اپنے اہل و عیال کو بتانا ہے یہ غیر شرعی رسم ہے، یہ دنیاوی رسم ہے، اس کے لیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض مت کریں۔ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام سوالوں کے جواب دینا ہے۔ تو وہ دن جو ہمارا ایسا دن ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے تمام سوالوں کا جواب دینا ہے، تو وہ دن ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن ہمارے چہرے روشن ہوں، ہم خوشی خوشی اللہ کی طرف لوٹیں، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم نے ایسے اعمال کیے ہوں کہ ہم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوں اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشی خوشی ملاقات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دن ایسا ہو کہ ہمارے چہروں پہ معاذ اللہ خدا نخواستہ سیاہیاں چڑھی ہوں، ہم ڈر رہے ہوں کہ ہم نے تو دنیا میں کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہوں، جس سے اللہ خوش ہوئے ہوں، جو آج ہم لے کے جائیں گے عمل۔ کوشش کریں اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں دین کو لائیں، دین کے احکامات کو جاری کریں۔ اگر ہمارے آگے پیچھے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے بچوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، تو اس کو وقت دیں، اس کو دکھائیں، اس کو سکھائیں، اس کو لے کر چلیں، اس کو جیسے بچوں کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے ایسے اس کو بہلا کے پھسلا کے دین کی طرف لگائیں۔ جب آپ اس کو دین کی کوئی ایک بات بھی سکھا دیں گے، کوئی ایک سنت، کوئی ایک فرض، کوئی ایک واجب، کوئی ایک مستحب، کسی چیز پہ آپ لگائیں گے، کسی نیکی کے کام پہ لگائیں گے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو
دین کی طرف لے کے آئیں، اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو جنت میں لے کے جائیں۔ یہ تمام راستے ہماری منزل کو جاتے ہیں، جو ہماری منزل جنت کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچیں، دنیا کو مت سوچیں۔ دنیا نے ہماری بخشش نہیں کروانی، دنیا نے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے راضی نہیں کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے عزیز و اقارب، دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو نیکی کی بات بتا سکیں، ان کو آپ کی طرف لا سکیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔